السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم کرتی ہوں میں آپ لوگوں کو مریم کوکنگ اینڈ لائف سٹائل میں اپنے ایک اور ولاگ میں۔ تھمبنیل اور ٹائٹل سے تو آپ لوگوں کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میرا ولاگ ہے آج میرے چھوٹے بیٹے محمد ابراہیم علی کے اوپر۔ ماشاءاللہ سے ابراہیم ہو گیا ہے 6 سال کا آن 2 سپٹمبر۔ ابراہیم ہوا تھا 2016 جمعہ مبارک اور صبح 9:20 پہ، تو اس نے آ کر ہماری فیملی کو کمپلیٹ کیا۔ بہت اچھا ایکسپیرینس تھا اور بہت ہی سڈن ایکسپیرینس تھا، کیونکہ انسان کی پلاننگ کچھ ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کے آگے ہم سب بالکل کہتے ہیں نا، بالکل ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا سوچ کے رکھا ہوا ہے۔ تو اس ولاگ کی وائس اوور کرنے میں ہی مجھے 2 دن لگے اور پھر بھی میں کچھ سمجھ نہیں پائی کہ میں آپ لوگوں سے کیا بات کروں۔ اس 21-22 منٹ کی ویڈیو میں اپنی 6 سال کی جرنی کو کس طرح سے ڈھالوں، کیونکہ بولنے کو بہت کچھ بھی ہے اور بولنے کو کچھ نہیں بھی ہے، کیونکہ کیا شیئر کرے انسان، کیا شیئر نہیں کرے ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ ہر پریگننسی الگ ہوتی ہے، ہر بچہ الگ ہوتا ہے۔ میری ایک پریگننسی کچھ اور تھی، ایک پریگننسی کچھ اور تھے۔ وائی ٹی پہ آنے کے بعد انفارچونیٹلی پہلے آ گئی ابراہیم کی سالگرہ، تو سیکنڈ سے سٹارٹ لیا ہے، تو دنیا پہلے سے سٹارٹ لیتی ہے، ہم سیکنڈ سے سٹارٹ لیتے ہیں۔ تو یہاں میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی میرا سیکنڈ پریگننسی ایکسپیرینس، پہلی دفعہ۔ ریان کا جو بھی سلسلہ رہا ہے اس کے لیے تو آپ سب لوگوں کو ہولڈ آن کرنا پڑے گا دسمبر تک کے لیے، اس کی تصویروں کے لیے۔ جیسے یہاں پہ میں ابراہیم کی تصویر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں فرام ہاسپٹل سے، میں نے اس کی جو پکچرس ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ میں نے شیئر کرنا شروع کری ہیں۔ ماشاءاللہ ضرور بولے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کے بچوں کو ترقی دے، فرما بردار بنائے، نیک بنائے، اور آج کل کے اس افراتفری کے دور میں بچے سب کے سیٹل ہو جائیں، اور ہم ماں باپ کو بھی اتنی توفیق دیں کہ ہم لوگ بھی اپنے بچوں کی اچھی طرح سے دیکھ بھال کر سکیں، ان کی حفاظت کر سکیں۔ آمین ثم آمین۔ تو ہم نے کوئی گرینڈ سیلیبریٹ نہیں کری تھی ابراہیم کی برتھ ڈے، ایک ہم نے بس نارمل سا رکھا تھا، ہم اس کو لکی ون لے گئے تھے۔ اور اچھا اتفاق کی بات ہے کہ ابراہیم پیدا بھی جمعے والے دن ہوا، اور ابراہیم کی جو یہ برتھ ڈے آئی، جو یہ 6 سالگرہ آئی 2 تاریخ کو، یہ بھی جمعے والے دن آئی۔ یہ آپ ایک دیکھ لیں، ایک ہوتا ہے نا، ایک گھوم رہا ہوتا ہے کیلنڈر، یہ وہ والا حساب ہو گیا۔ 6 سال بعد جمعے کے ہی دن اس کی 6 سالگرہ آئی۔ تو بھائی آ گئے تھے میرے شام میں، نیکسٹ ڈے ہم اس کو لکی ون ونڈر لینڈ لے گئے تھے دونوں بچوں کو۔ ایک ہفتے بعد میری امی اور میری بڑی بہن آئی تھیں، اور ڈنر پہ ہم لوگ چلے گئے تھے۔ امی نے کہا تمہاری برتھ ڈے کا کھانا باہر کھاتے ہیں، ایک ہفتے بعد ہوا تھا۔ تو یہ ہوا، اور پھر اس کے اگلے دن اس کے دادا اس کے لیے بہت ہی اچھی سی ایک لیمبورگینی ریموٹ کنٹرول کار لے کر آ گیا تھا، کیونکہ ابراہیم کو بہت خواہش تھی کہ اس کے بعد اپنی ذاتی ایک بڑی ریموٹ کنٹرول کار ہوگی، کہ ریان اس کو اپنی گاڑیاں ٹچ کرنے کو نہیں دیتا، کیونکہ ریان بہت ہی تھوڑا چیزوں کو سنبھال کے رکھنے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یہ تھوڑا ذرا کہتے ہیں نا توڑ پھوڑ کا شاہکار ٹائپ بچہ ہے، اس طرح کا حساب ہے، تو ریحان تھوڑا دیکھ کے رکھتا ہے۔ تو اس کی اپنی اس کو تھا کہ پرسنل گاڑی ہونی چاہیے۔ تو سیکوینس وائز آپ لوگوں کو تصویریں بھی ملتی رہیں گی، کلپس بھی ملتی رہیں گی، تو بس کہاں سے بندہ سٹارٹ لے کہاں سے نہیں کرے۔ ایک چیز میں یہاں ایڈ کرنا چاہوں گی، ویسے تو موسٹلی عورتوں کو یہ چیزیں اپنی سیکنڈ پریگننسی میں فیس نہیں کرنی پڑتی۔ فرسٹ پریگننسی میں آئی تھنک 98-99% عورتوں کو پوسٹ مارٹم ڈپریشن ہوتا ہے، جو کہ مجھے بھی ہوا، ریان میں ہوا، ابراہیم میں نہیں ہوا۔ سیکنڈ پریگننسیز میں یہ چیزیں اکثر اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ ہم آلریڈی بزی ہوتے ہیں 2 بچوں کے ساتھ، مور دین 2 بچے، ٹھیک ہے نا۔ پہلے میں ہمیں کچھ نہیں پتہ ہوتا کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ جس طرح سے کہتے ہیں نا کہ ماں کی کوکھ سے کوئی سیکھ کے نہیں آیا، اس طرح سے ماں کیسے بنتے ہیں وہ بھی کوئی ماں کی کوکھ سے سیکھ کر نہیں آتا ہے۔ تو ہیلپ کرنا چاہیے عورت کو، بہت چیزیں ہوتی ہیں ایموشنلی وہ چینج ہو رہی ہوتی ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا ہے اس کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہوتا ہے، بہت ہی چیزیں ہارمونلس چینج ہوتے ہیں اور اس کے عورت کے اندر، جس کی وجہ سے اس کو یہ اس ڈپریشن میں جانا پڑ جاتا ہے۔ میں بھی گئی، لیکن خیر وہ ایک وقت ہوتا ہے، فیز ہوتا ہے، نکل جاتا ہے۔ لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اب اس چیز کو ایجوکیٹ کریں، اپنے گھر کے مردوں کو بھی اس چیز کے حوالے سے ایجوکیٹ کریں، اور جو عورتیں ہیں جو اب پریگننسیز کے فیس میں آ چکی ہیں، بیبیز ڈلیور کرنے والی ہیں، نہیں پتہ ہوتا، مجھے بھی نہیں پتہ تھا، تو ہمیں چاہیے ہم اپنے گھر کے بچوں کو، اپنے گھر کے مردوں کو، عورتوں کو اس چیز کے حوالے سے ہم ایجوکیٹ کریں۔ تو یہ تو ہو گئی وہ والی بات۔ باقی مزید اگین فرسٹ والا جو ایکسپیرینس تھا اس کے لیے آپ لوگوں کو ہولڈ آن کرنا پڑے گا دسمبر تک کا۔ یہاں ہم کرتے ہیں ابراہیم کی بات۔ تو آئی ریممبر 2016 12 جنوری، ہاں 12 جنوری کو مجھے پتہ چلا کہ آئی ایم پریگننٹ اگین۔ تو کہنا تو نہیں چاہیے لیکن بہت شاکنگ تھا میرے لیے، کیونکہ میں ریڈی نہیں تھی، کیونکہ ریان اس وقت 1 سال
कुछ दिन का था, मतलब 1 साल 1 महीने का भी नहीं था। तो मुझे याद है कि यार अभी तो मैं इसको ही संभाल रही हूँ, अभी तो ये बहुत छोटा है। रेहान पूरी रात जागता था। रेहान की जो रात थी वो शुरू ही सुबह 11 पे होती थी और फिर रेहान 8-9 बजे सो के उठता था, फिर ये बच्चा नहीं सोता था। आज भी मुझे काफ़ी लोग मिलते हैं, सुनते हैं, वो ये कहते हैं कि अरे तुम ये करती ना, तुम फला टोटका करती, तुम फला मेडिसिन करती, तुम ये तरकीब करती, तुम्हारा बच्चा सो जाता। मैंने सब किया। मैंने शायद एक गूगल पे कोई ऐसी तरकीब होगी, ट्रिक होगी जो कि मैंने अपने बच्चे को सुलाने के लिए मैंने नहीं करी होगी। कोई मेडिसिन तो खैर मैं नहीं कहूँगी, लेकिन हर तरीक़ेकार मैंने इस्तेमाल किए कि ये बच्चा किस तरह से रात को सो जाए। लेकिन रेहान जवान का बच्चा पैदा होने के बाद 2 साल तक नहीं सो के दिया। तो मुझे यही था कि यार अभी तो रेहान बहुत छोटा है, मैं कैसे अभी अपने आप को संभालूँगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है पहली डिलीवरी हो गई थी तो मुझे पता था कि बॉडी में क्या चेंजेस आती। तो मुझे याद है मैं इतना छोटा बच्चा मैं उसको संभालूँगी या मैं अपने आप को मैं संभालूँगी, क्योंकि वो एक बहुत टफ़ चीज़ होती है। लेकिन उस वक्त थैंक्स टू माय हस्बैंड अली, उन्होंने मुझे कहा हो जाएगा, हम कर लेंगे। अल्लाह ने ये एक चीज़ क्रिएट करी है ना, तो अल्लाह ही हमारी मदद करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए उस वक्त फाइनेंशियली भी डिस्टर्ब थी, हम इतने स्टेबल नहीं थे, रेहान बहुत छोटा था। तो लेकिन आने वाला अपना रिस्क खुद लेकर आता है और ये बात हकीकत है। खैर मैं ये तो नहीं कहूँगी कि अली की इस बात से मुझे बहुत हिम्मत मिली, लेकिन थोड़ी मुझे एक हिम्मत हुई। जब आपका शौहर ही आपका हाथ पकड़ के आपको हिम्मत दिला दे तो बहुत बड़ी बात होती है। 1 हफ़्ता लगा, थोड़ा सेट हो गई, फिर मैं उसका वेट करने लग गई, क्योंकि पता तो था कि क्या क्या होगा, कब किक्स आएंगी। उसका एक औरत को बहुत वेट होता था, उसका मैं वेट करने लग गई। करते 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 मुझे अच्छे से याद है जब मेरी डिलीवरी का टाइम थोड़ा करीब आने लग गया था, तो फिर थोड़ा सा डर था रेहान के हवाले से कि रेहान को ज़रा छोड़ के जाना पड़ेगा। वो बहुत एक माँ के लिए एक टफ़ होता गया, अपने बच्चे को छोड़ के जाना। एक बच्चा ही पैदा करने जाना एक औरत को, लेकिन पीछे वो अपना बच्चा छोड़ के जा रही है। अच्छा, एक चीज़ क्या हुई थी कि मेरी अम्मी US जा रही थी, तो डिलीवरी की जो मेरी डॉक्टर ने जो मुझे डेट दी थी वो दी थी उन्होंने 13 सितंबर। अम्मी की वापसी 5 सितंबर को थी, मतलब 5 सितंबर को अम्मी ने पाकिस्तान आ जाना था। तो अम्मी ने मेरी डेट्स के हिसाब से ही अपनी जो रिटर्न टिकट थी वो ऑलरेडी करवाई हुई थी कि तुम्हारे डिलीवरी से तकरीबन 1 हफ़्ता 7-8 दिन पहले मतलब मैं पाकिस्तान में होंगी, रेस्ट भी कर लूँगी, फिर तुम्हारे साथ मैं हॉस्पिटल में रुक भी जाऊँगी। और बहुत ही क्लियर और स्मूथ प्लान था हमारा कि भाई रेहान जो होगा वो दादी के पास रुकेगा, अम्मी जो है वो मेरे साथ रुकेंगी। प्रेगनेंसी बहुत टफ़ थी, क्योंकि पहले बच्चे में तो औरत में ज़रा पहले बच्चे की थोड़ी ऑलरेडी पुरानी ताकत होती है, लेकिन इब्राहिम में मैं बहुत वीक थी। मुझे हर वक्त उल्टियाँ रहती थी, मैं कुछ ठीक से खा नहीं पाती थी, कुछ पी नहीं पाती थी। मुझे बहुत ट्रैवल करती थी तो गाड़ी रुकवा के मैं उल्टियाँ कर रही होती थी। नाश्ते के वक्त ही सारे विटामिन्स, लंच के वक्त ही सारे विटामिन्स, रात के खाने से पहले और खाने के बाद भी मुझे याद है मेरी इतनी सारी दवाइयाँ होती थी जो कि मुझे खानी पड़ती थी। लेकिन ज़ाहिर सी बात है माँ ही वो चीज़ एक कर सकती है अपनी औलाद के लिए। खैर तो मुझे अच्छे से याद है अम्मी US पे थी, प्लान हमारा बड़ा स्मूथ था कि भाई अम्मी तो आ जाएंगी, कोई टेंशन ही नहीं थी। लास्ट वीक था अगस्त का, जब मैं अपनी डॉक्टर के पास गई। मैं रिकमेंड करूँगी डॉक्टर आलिया बानो फ्रॉम पटेल हॉस्पिटल, बहुत ही अच्छी गानी है और मैं उनको टोटली मैं उनको रिकमेंड करूँगी। बहुत अच्छी है, मेरी दोनों डिलीवरीज उन्होंने करवाई हैं, बहुत ही सपोर्टिव। मतलब डॉक्टर के तौर पे तो वो काम कर रही होती, लेकिन वो उस वक्त जो एक सपोर्ट कर रही होती है ना, जिस तरह से बेटा बेटा करके चंदा करके, वो उस वक्त ना पेशेंट को बहुत उस चीज़ की नीड होती है। उन्होंने मुझे कहा, लास्ट वीक ऑफ अगस्त था मेरा विजिट था, उन्होंने कहा यू आर रेडी, तुम आ जाओ 1 सितंबर को, तुम आके एडमिट हो जाओ मरियम, हम तुम्हारी डिलीवरी कर देंगे। मैंने कहा मैं नहीं आ सकती, मेरी तो अम्मी पाकिस्तान में नहीं है। उन्होंने कहा अम्मी ने डिलीवरी करनी है, मैंने तुम्हारी डिलीवरी करनी है। मैंने कहा नहीं आपने करनी है, लेकिन अम्मी नहीं है तो ये कैसे हो सकता है कि नहीं हो जाएगा, छोड़ो ना, अम्मी को क्या टेंशन लेना। अम्मी 5 तारीख को, उनको पता था सारा, उनको स्केड्यूल पता था। मैं उनसे जिक्र करती रहती थी, मैंने कहा ठीक है ना, छोड़ो ना, अम्मी को परेशानी करे ना। अच्छा ना, अम्मी आएंगी, अम्मी रिलैक्स होंगी, अम्मी आती नवाज़ी से मिलेंगी। मैंने कहा नहीं, अम्मी का वेट करना है। उन्होंने कहा नहीं, फिर वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट। उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारे लिए भी अभी सही नहीं है और बेबी के लिए भी सही नहीं है, तुम्हारा इस दुनिया में बेबी को लेकर आ जाना और इस बच्चे का भी जल्दी से दुनिया में आ जाना ज़रूरी है। तुम लोग रेडी हो, ये भी आने के लिए रेडी हो और तुम भी इसको डिलीवर करने के लिए रेडी हो। खैर मैं घर आ गई, बहुत उस वक्त एक टेंशन आ गई कि अब क्या करेंगे, क्योंकि प्लान तो यही था कि अम्मी मेरे साथ रुकेंगी और रेहान जो होगा वो अपनी दादी के साथ रुकेगा। तो भाई अब क्या किया जाए। तो यहाँ मैं नाम तो नहीं लूँगी, लेकिन मैं ज़िक्र ज़रूर करना चाहूँगी बेस्ट विशेस के साथ। मेरी एक रिलेटिव है, उन्होंने मुझे कहा था कि भाई तुम टेंशन मत लेना, मैं तुम्हारे साथ हॉस्पिटल में रुक जाऊँगी।
میری ددیال سائڈ کی وہ ریلیٹیو ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے، بہت ہی کلوز ہماری ریلیٹیو ہیں، جو اگر وہ مجھے سن رہی ہوں گی وہ سمجھ گئی ہوں گی. تو میں بہت ریلیکس تھی، میں بہت بالکل مجھے کوئی ٹینشن نہیں تھی، اور بڑی ہیں ماشاء اللہ وہ، تو بڑا مجھے ان پر ٹرسٹ ہے. آج بھی مجھے ان پر ٹرسٹ ہے. میری اگین بیسٹ وشز جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں. تو انہوں نے کہا تھا میں رک جاؤں گی، کوئی مسئلہ نہیں، پریشان ہوئی نا. سب کچھ پلان بالکل ایک دم بیگ پیک، اور ریان کا سارا سامان ڈن. دادی کو سب سمجھا دیا، دکھا دیا کہ بھلا کہ بھائی یہ ریان کا جاگنے کا ٹائم ہے، یہ سونے کا ٹائم ہے، اس وقت وہ یہ کھاتا ہے. ایک ہوتا ہے 1 سال کے بچہ ایک ٹھوس غذا پہ آ جاتا ہے، تو سب کچھ اس کا سیٹل تھا. 1 سپٹمبر کو مجھے ہاسپٹل جانا تھا. اس سے ایک رات پہلے 31 اگست تھی یا 30 اگست تھی، ان کی کال آئی. انہوں نے مجھے کہا کہ میں آ کے تمہارے ساتھ ہاسپٹل نہیں رک سکتی، کیونکہ جو ہمارے کرایہ دار ہیں وہ تھوڑی ویئرڈ سی فیملی ہے، اور میرے گھر میں جوان بیٹی ہے، اور کوئی بھابھی ہے، کوئی بڑی بہن تو ہے ہی نہیں. تو آئی ایم سوری مریم، تم دیکھ لو بیٹا، سوری. اور میرے تو پیر اترے، ویسی زمین نکلی ہوئی تھی، جو تھوڑی بہت تھی وہ بھی نکل گئی. میں نے کہا اب کیا ہوگا. ان کو تو میں نے کچھ نہیں بولا. پھر بہت ہی ٹینشن ہو گئی. یہ تک میں نے سوچنے پہ میں ہو گئی کہ چھوڑو، ڈاکٹر بول رہی ہے، بولنے دو نا، میں امی کے آنے کا ویٹ کرتی ہوں، چھوڑو، جاؤں گی نہیں. لیکن یہ بھی چیز صحیح نہیں لگ رہی تھی، کیونکہ کالس آ جاتی ہیں ہاسپٹل سے. تو وہاں پر اب یہاں پہ میں ذکر کروں گی میری دیورانی عائشہ کا. وہ آگے آئی، شی اسٹیپ فارورڈ، اور اس نے کہا ٹھیک ہے. حالانکہ اس کی اپنی بچی 1.5 سال کی تھی. اس نے کہا ٹھیک ہے، میں ریان کو دیکھ لوں گی. امی مطلب ہماری ساس کو مخاطب سے کہا کہ امی آپ جائیں، آپ مریم بھابھی کو دیکھ لیں، اور میں دیکھ لوں گی ریان کو. آپ جائیں، مریم بھابھی کو لے کے جائیں، ماں بچے کو خیریت سے لے کر آئیں، یہ زیادہ ضروری ہے. میں ریان کو دیکھ لوں گی، 2 دن کی تو بات ہے. تو بہت شاکنگ بھی تھا، لیکن میں آج بھی اس کی احسان مند ہوں کہ اس کی اپنی بچی اتنی چھوٹی، اور گھر کی ذمہ داری بھی ظاہر سی بات ہے اس پر آ گئی تھی. ایک اور میری چھوٹی دیورانی، لیکن وہ بھی اس ٹائم پریگننٹ تھی، تو اوبویسلی بڑی تو وہ تھی، اس کے اوپر زیادہ ذمہ داری آ گئی تھی. تو پھر یہ ہوا کہ ہم چلے گئے ہاسپٹل. مجھے یاد ہے میں پوری رات ریان کے ساتھ جاگی ہوئی، پوری صبح کی جاگی ہوئی. جمعرات کی دوپہر لگ گئی، ریان کو سلا کے میں نہیں سوئی تھی، کیونکہ وہ جاگ رہا تھا تو میں جاگ رہی تھی. صبح بھی وہ جاگ رہا تھا، میں جاگ رہی تھی. جب وہ سویا جمعرات کی دوپہر کو، تو ظاہر سی بات ہے پھر میرے ہاسپٹل جانے کا ٹائم تھا. تو میں اس کو سلا بلا کے پیار ور کر کے میں ہاسپٹل میں چلی گئی. میں ایڈمٹ ہوئی، میرے جو بھی چیک اپس وغیرہ تھے وہ ہوئے. ریان کی فکر بھی تھی، لیکن ایکسائٹیڈ بھی تھی کہ ظاہر سی بات ہے. اب میری اس وقت وہ مثال تھی کہ میں ادھر بھی سوار تھی اور میں ادھر بھی سوار تھی. ادھر بھی ہونا ضروری تھا، لیکن ادھر کی بھی فکر تھی، ریان کی بھی فکر تھی. لیکن مجھے پتا تھا میرا بچہ جو ہے وہ سیف ہاتھوں میں. اس چیز کی مجھے مکمل تسلی تھی، کیونکہ میرے اپنی فیملی سے اس ٹائم کوئی اویلیبل نہیں ہو پا رہا تھا، کیونکہ امی یو ایس میں تھیں. اور 1 تاریخ کو میں ایڈمٹ ہوئی ہوں. 2 تاریخ کی صبح میں ہی میری اپنی جو بہن ہے ان کی بھی یو ایس کی فلائٹ تھی. جو میری سب سے بڑی بہن ہے ان کا گھر ہمارے گھر سے بہت دور ہے، ان کے اپنے ماشاءاللہ 4 بچے. رہے گی بات میری بھابھی کی، تو میری بھابھی کا اس ٹائم کچھ ٹیتھنگ پروسیس چل رہا تھا، وہ کافی پین میں تھی اس ٹائم. تو وہ بھی نہیں ہمارے ساتھ آ کے ٹھہر سکتی تھی، یا میں ریان کو نہیں چھوڑ سکتی تھی. تو یہ میرے ساتھ سچویشن اس وقت ہو گئی تھی. اچھا، اب اگین میں جیسے ہوتا ہے نا، ایکسپیرینس ہوتا ہے، میں ذکر کرتی رہوں گی. میں ایڈمٹ ہو گئی، صبح کا وقت آ چکا تھا، میرا جو پروسیس تھا وہ سٹارٹ ہو چکا تھا. پاپا نے اس ٹائم میرے بہت ویسے تو ہر کوئی سپورٹ کر رہا تھا مجھے اس ٹائم، لیکن پاپا نے اس ٹائم بہت، پاپا میرے سپورٹیو تھے. میں نے کافی دفعہ اپنی امی سے بھی اس بات کا ذکر کیا ہے کہ وہ مطلب پاپا تو بنے ہوئے تھے، لیکن وہ کہیں نہ کہیں وہ میری ایک باپ بیٹی کا پردہ خراب نہ ہو، اس ٹائم وہ میری امی بھی بنے ہوئے تھے. وہ مجھے پتا تھا وہ باہر ہیں علی کے ساتھ، امی کے ساتھ وہ باہر ہیں، ساس مطلب میری امی کے ساتھ وہ باہر ہیں. تو وہیں سے بیچارے وہ جو میرے لیے کر سکتے تھے. 2 دفعہ مجھے یاد ہے، 2 دفعہ تھی انہوں نے مجھے کال کری، لیکن ظاہر سی بات ہے میں اس وقت اتنی تکلیف میں تھی اور میں ٹھیک سے بات نہیں کر پا رہی تھی ان سے. مجھے یاد ہے انہوں نے ایک نرس کے ہاتھ مجھے جو وہ ہوتا ہے آیت کریمہ، انہوں نے مجھے وہ بھجوائے تھے کہ بیٹا اس کو نا اپنی مٹھی میں پکڑے رہنا بیٹا، پریشانی مطلب وہ بیچارے کو اپنی طرف سے وہ ایفرٹ لگا رہے تھے. خیر الحمدللہ 9:20 پہ جمعے کا دن تھا، تو ابراہیم دنیا میں آیا. اور ابراہیم جیسے ہوا تو ایک بچہ روتا تو ہے ہی، یہ بڑا گلا پھاڑ کے رویا تھا کہ مجھے یہ تو یار یہ رو اتنا کیوں رو رہا ہے. تو مجھے ڈاکٹر نے کہا تھا ارے ایسے نہیں بولتے، رونا اچھی بات ہوتی. میں نے کہا نہیں کچھ زیادہ ہی ہو رہا ہے. اس کے بعد جو ایک سیکنڈ جو مجھے آواز آئی ڈاکٹر کی، آئی ریممبر ڈاکٹر شمائلہ تھیں، ڈاکٹر عالیہ بانو کی اسسٹنٹ. انہوں نے کہا ارے اس کی آنکھیں دیکھو، اس کی اتنی بڑی بڑی ماشاءاللہ خوبصورت گرے آئیز تھیں. انہوں نے کہا تمہاری فیملی میں کسی کی کلرڈ آئی؟ تو میں تو بڑی شوق ہو گئی، کیونکہ نہ سسرال میں کوئی کسی کی کلرڈ آئیز ہے، نہ میکے میں کسی کی کلرڈ آئیز.
تو میں نے کہا یار یہ تو نکل آیا ایک. میں نے کہا چینج تو نہیں ہو گیا؟ میں نے ہنس کے میں نے بولا کہ نہیں تمہارا ہی ہے. تو خیر پھر ابراہیم کو لے گئے. پھر مجھے یاد ہے میں اندر ہی تھی, بچے کو لے گئے تھے, میں اندر ہی تھی. 11 بجے میرے پاس میرے پاپا کی کال آئی. انہوں نے کہا کہ مریم میں جا رہا ہوں, مجھے کہیں بہت ضروری کام سے جانا ہے, تمہارے بچے کے کام میں بیٹا میں نے اذان دے دی ہے, تمہاری ساس نے جو ہے وہ ابراہیم کو جو ہے وہ شہد چٹانا ہوتا ہے نا, گھٹی, وہ چٹا دی ہے. اور بیٹا اب میں جاتا ہوں, میں تم سے گھر آ کے ملوں گا انشاءاللہ, تو تم گھر آ جائیے خیریت سے. میں نے کہا ٹھیک ہے. خیر 11:30 پونے 12 بجے صبح کے وقت میں روم میں شفٹ ہو گئی تھی. اچھا ایک بہت مزے کی بات ہے, میرا دونوں دفعہ میں نے سیمی وارڈ بک کروایا تھا, اور اتفاق کی بات یہ تھی کہ دونوں دفعہ میں مجھے سیم وارڈ اور سیم بیڈ ملا. ایک ہی وارڈ میں میں گئی, اور ہوتا ہے نا سیمی وارڈ میں 2 بیڈز ہوتے ہیں, مجھے بیڈ بھی دونوں دفعہ میں سیم ملا. تو یہ بھی ایک اتفاق ہوا میرے ساتھ. اور پھر یہ ہوا کہ دن کا وقت تھا, پھر صرف میری مدر ان لا تھی, وہ تھکی ہوئی تھی کیونکہ وہ تقریباً 1.5 دن سے میرے ساتھ تھی. پھر وہ چلی گئی, انہوں نے کہا تھا میں رات کو آ کے رکوں گی. پھر میں اور میرے ہسبینڈ تھے, فادر ان لا آئے, فادر ان لا سے ملے, اس کو پیار ور کیا, مجھے پیار کیا, سب لوگ آئے, ہلکے ہلکے آتے رہے, ملتے رہے. اچھا میں جاگ کے پاگل ہوئی تھی, میں بہت جاگی ہوئی تھی کیونکہ میں 2 دن سے آلموسٹ میں مستقل جاگ رہی تھی. مجھے اچھے سے یاد ہے رات کو 8-9 کے درمیان میرے بھائی بھابھی مجھ سے ملنے کو آئے, اور میں ان سے بات نہیں کر پا رہی تھی کیونکہ وہ 2 جملے بولتے تو میں خواب خرگوش میں نکل جاتی. تو مجھے یاد ہے میرے بھائی نے کہا نہیں تم سو جاؤ. تو وہ بیچارے 10-15 منٹ بیٹھے, لیکن میں اتنی نیند میں تھی کہ میں ان سے بات بھی نہیں کر پا رہی تھی کیونکہ میں 2 دن کی جاگی ہوئی تھی. اور پھر آپ فزیکلی اتنا تھک جاتے ہو آفٹر ڈیلیوری کہ آپ کو تھوڑے ایک نیند آرام کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن مجھے نہ ڈیلیوری سے پہلے سونا نصیب ہوا, نہ مجھے ڈیلیوری کے بعد سونا نصیب ہوا. تو مجھے یاد ہے بھائی بھابھی آئے, میں کافی اس وقت نیند کی وجہ سے میری طبیعت تھوڑی ڈسٹرب تھی, تو وہ بھی تھوڑی دیر مجھ سے مل کے چلے گئے. اچھا ایک چیز ہوئی, کہتے ہیں نا ہر دفعہ میں الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں. رات کا وقت تھا, آئی تھنک 11 سوا 11 ہوگا. میرے دیور عدیل بھائی اور میری مدر ان لا تھی اس وقت میرے ساتھ. تو ابراہیم سو رہا تھا, اچانک سے اس کے منہ سے جھاگ آنا شروع ہوئے. تو میرے دیور نے اس کو پکڑا, اور میرا دیور فوراً اس کو لے کے بھاگا کیونکہ میرے فلور کے اوپر ہی جو بچوں کا وارڈ تھا وہ تھا. سازی بھاگی, میں تو نہ بھاگ سکتی نہ بیٹھ سکتی, میں تو وہیں سنو کے بیٹھ گئی یہ کیا ہوا. تقریباً 15 منٹ بعد یہ لوگ ابراہیم کو لے کر آئے کہ بھائی کیا ہوا. تو میں نے پوچھا کیا ہوا. تو پھر یہ پتہ چلا, یہ بھی ایک چیز ہے میں آپ لوگوں کو ذکر کروں, اس چیز کا بھی احتیاط رکھیں. انہوں نے کہا اس بچے کو شہد سوٹ نہیں کیا, جو اس کو گھٹی میں شہد چٹایا گیا, کسی بچے کو سوٹ کرتا ہے, اس کو سوٹ نہیں ہوا. تو انہوں نے پورا ابراہیم کو پمپ کیا تھا, اس کی جو بھی تھا اس کا مطلب واش کیا تھا, اس کا وہ پیٹ وغیرہ اس سے نکالا تھا, اس کا پیٹ واش کیا تھا. تو یہ چیز ہوئی تھی. کمزور بہت ہوا تھا, 7.25 پاؤنڈ کا ہوا تھا یہ. خیر پھر میں گھر آ گئی, مجھے یاد ہے. پھر 5 تاریخ کو مجھے یاد ہے میری امی اور بہن مجھ سے گھر میں ملنے آئے تھے. اس وقت مجھے شک ہوا تھا ابراہیم کو دیکھ کے کہ شاید ابراہیم کو جانڈس ہے. میری بہن نے بھی کہا, میری امی نے بھی کہا, لیکن میں نے کہا دیکھتے ہیں. میں اس کو خود ہی سے گھر میں دھوپ لگاتی رہی, لیکن کہتے ہیں نا چھوٹے بچوں کو جانڈس ہوتا ہے دھوپ لگائیں, لیکن صحیح نہیں ہوا. پورے 6 دن کا تھا یہ. مجھے یاد ہے ہم صبح میں اس کو ہاسپٹل لے کے گئے کہ نہیں اب اس کا ٹیسٹ کرواتے ہیں, دیکھتے ہیں اس کا جانڈس کس پوزیشن میں ہے. تو مجھے یاد ہے جب ڈاکٹر نے اس کو بلڈ ٹیسٹ لکھ دیا, تو جب ڈاکٹر اس کو نیڈل لگانے لگا تو اس نے مجھے کہا کہ آپ چلی جائیں. تو مجھے اس وقت سمجھ میں نہیں آیا اس نے مجھے وہاں سے کیوں ہٹایا. اس نے کہا نہیں آپ ادھر جا کے بیٹھ جائیں, صرف فادر رہیں گے. میں نے کہا اچھا. میں جا کے بیٹھی, ریان میرے ساتھ تھا, اور تب مجھے سمجھ میں آیا اس نے مجھے کیوں ہٹایا, کیونکہ اس کو اس کی ڈاکٹر کو اس کی نس نہیں مل رہی تھی. ایک 6 دن کے بچے میں جو کہ ویسے کمزور پیدا ہوا ہے, اس میں کیا جان ہوتی ہے. اور یہ اتنا چیخ کے رو رہا تھا, تقریباً 10-15 منٹ تک یہ چیخ کے رویا. اور وہ 10-15 منٹ میرے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھی کہ اللہ میرا بچہ رو کیوں رہا ہے. وہ میں کبھی نہیں بھول سکتی, لٹرلی وہ اس کا چیخنا رونا میں کبھی نہیں بھول سکتی. مجھے بس یہ ہوتا ہے کہ یار بس یہ ختم ہو, یہ اس کو ان لوگ کو اس کا جتنا بھی بلڈ لینا ہے یہ لیں, اور اس کو جلدی سے میں لوں اور لے کے بس میں جاؤں. خیر شام کو اس کو ایڈمٹ کر لیا. اس کو 17 پوائنٹ پلس اس کا جانڈس تھا. اس کو ایڈمٹ کر لیا 24 آور میں, لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ اس کو ڈسچارج کیا, خیریت سے ہی گھر آیا. بہت کمزور تھا, چھوٹا تھا, دودھ ہضم نہیں کر پاتا تھا. بس آپ کو پتہ ہے نا ہر بچہ الگ الگ طرح کا ہوتا ہے. ریان کے کچھ الگ چیلنجز تھے, اس کے کچھ الگ چیلنجز تھے. اگین 6 سال کی جرنی کو میں اس 21-22 منٹ کی ویڈیو میں جو ہے وہ کنورٹ نہیں کر سکتی. لیکن یہ ہے کہ بس ایک کوشش میں نے کری, بہت زیادہ ہی بلکہ کوشش کری کہ میں اپنا ایکسپیرینس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں
کہ میں نے کیا کیا فیس کیا، کیا کیا فیس نہیں کیا. جانڈس اس کا میں نے فیس کیا، اس کو کانسٹیپیشن رہتی تھی، اس کا میں نے وہ فیس کیا. اس کو کوئی بھی چیز صحیح سے ڈائجسٹ نہیں ہوتی تھی، میں نے فیس کیا. یہ وہ بچہ ہے، اس نے نہ دودھ، اس نے نہ دلیا، نہ کھچڑی، نہ ثابت دانہ، اس نے یہ چیزیں نہیں کھائی کیونکہ یہ الٹی کر دیتا تھا، اس کو ہضم نہیں ہوتا تھا. اس کو کانسٹیپیشن کی وجہ سے ہر چیز ہضم نہیں ہوتی تھی. بہت ٹف تھا شروع کے 3 سال. ریان بھی اس ٹائم بڑا ہو رہا تھا، یہ بھی تھا. تو بس چھوٹا سا بلاگ تھا، کوشش کری تھی. امید ہے آپ لوگوں کو اچھا لگا ہو. میں ضرور ویٹ کروں گی کمنٹ میں آپ لوگ بھی مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں کا کیا ایکسپیرینس رہا تھا اپنی فرسٹ یا سیکنڈ یا تھرڈ پریگنیسیز میں. تو بس دعاؤں میں بہت زیادہ یاد رکھیے گا. کمنٹ کر کے مجھے بتائے گا. میں نے بہت کوشش کری کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں ابراہیم کی اور میری جرنی جتنی میں کر سکتی تھی. تو بس میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کرے گا. کمنٹس کا میں آپ لوگوں کو ضرور ویٹ کروں گی. اور اپنی دعاؤں میں مجھے، میرے بچوں کو، میری فیملی کو بہت زیادہ یاد رکھے گا. میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولے گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.